صحابہ کرام عام حالات میں تو وصیت کرتے ہی کرتے تھے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی بات رہ جاتی، سفر کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے، یا کوئی بات ہی ایسی دیر میں پیش آتی کہ وہ وقت وصیت کرنا ہوتا، ایمرجنسی کا ہوتا، تب بھی وصیت کے حکم پر عمل کرتے کرتے دنیا سے جاتے تھے۔ اب دو عجیب وصیتیں جو صحابہ سے منقول ہیں وہ سنیے۔ ایک صحابی تھے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں شریک تھے، اور جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اور صحابہ کو دیکھا تو پوچھا سعد بن ربیع نظر نہیں آ رہے، کدھر ہے، ان کی خبر کیا ہے؟ پھر کسی کو بھیجا، جاؤ بھائی سعد بن ربیع کو تلاش کرو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں ان کی تلاش میں نکلا تو میں آوازیں بھی دے رہا تھا، سعد بن ربیع، سعد بن ربیع، اور تلاش بھی کر رہا تھا۔ ایک طرف مقتولین موجود تھے، ادھر بھی میں گیا۔ پھر میں نے یوں آواز دی کہ سعد بن ربیع کہاں ہو؟ اگر زندہ ہو تو میری بات کو سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں پوچھا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کو ذکر کیا تو مجھے بہت ضعیف سی، کمزور سی ایک آواز ایک طرف سے آئی، تو دیکھا کہ جہاں اور حضرات مقتولین موجود ہیں وہاں پر سعد بن ربیع بھی موجود ہیں، بس آخری چند سانسیں، گھڑیاں باقی ہیں، اور بس اس قسم کی حالت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب پہنچا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے بہتر سے بہتر اجر اور بدلہ عطا فرمائے، جو کسی امتی کی طرف سے کسی نبی کو اللہ نے سب سے بہتر دیا ہو، اللہ تعالیٰ میری طرف سے سعد بن ربیع کی طرف سے میرے محبوب کو یعنی آپ کو عطا فرمائے۔ یہ میرے محبوب کو میرا سلام بھی کہنا اور پیغام بھی دینا، اور مسلمانوں کو میری یہ وصیت پہنچا دیجئے کہ اگر کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی رہی، یعنی تم میں سے کوئی بھی زندہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ کہہ کر وہ شہید ہو گئے۔ جاتے جاتے بھی ولولہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنی قوم کو تلقین کیا کی؟ تلقین یہی کی کہ نبی علیہ السلام کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، دین کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس وصیت سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قوم کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے تعلق والوں کو یہ وصیت کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جان، مال، وقت سب کچھ قربان کر دو، کہ اصل تو یہی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری ہیں۔ ان کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ پہنچا تو مجھے ایک ایسے بندے کی تلاش تھی جو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حالات مجھے بتا سکے، سمجھا سکے۔ تو میں لوگوں سے پوچھتا رہا تو حتیٰ کہ میں ان کی بیٹی کے پاس گیا اور پردے میں نے ان کے تفصیلی حالات پوچھے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے ان کے حالات ملے۔ تو کہتے ہیں ان کی بیٹی نے جب مجھے ان کے اور بہت سارے واقعات سنائے تو ایک واقعہ یہ بھی سنایا کہ ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک شخص نے انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں انہوں نے اس شخص کو وصیت کی، کہا کہ کل جب مجھے شہید کر دیا گیا تو ایک آدمی میری لاش کے پاس سے گزرا، اور میری جو زرہ تھی بڑی قیمتی اور نفیس تھی، اس نے وہ اٹھا لی، اور وہ شخص جو ہے اس کا مکان فلانی جگہ پر ادھر آخری سرے کے اوپر واقع ہے، اور اس کے سامنے ایک بڑا لمبا تڑنگا جو گھوڑا بندھا ہوا ہے، اس شخص نے میری زرہ کے اوپر ایک ہنڈیا پتیلی الٹی کر کے رکھ دی ہے، اور اس کے اوپر اونٹ کا کجاوا رکھ دیا، اس کو چھپا دیا ہوا ہے۔ تو تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ میری زرہ ان سے وصول کریں، اور اس کے بعد تم مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ میرے ذمہ اتنا قرض باقی ہے، اور میں نے اپنا اتنا مال پیچھے چھوڑا ہے، اور میرے فلاں فلاں غلام میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ حضرت ثابت نے خواب میں ہی ان کو فرمایا کہ دیکھو تم خالی اس کو ایک خواب سمجھ کر ٹال نہ دینا، جو کہہ رہا ہوں اسی طرح کرو۔ وہ شخص صبح اٹھا، حیران بھی تھا۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ رات کو تو مجھے یہ خواب ملا۔ تو انہوں نے جو تحقیق کروائی تو بالکل ان کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق ان کی زرہ مل گئی، وہ انہوں نے وصول کر لی۔ اب یہ خلیفہ آئے، صدیق اکبر کے پاس رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ مجھے یہ وصیت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد از شہادت خواب میں جو ان کو وصیت پہنچائی گئی اس طریقے کو انہوں نے پورا کروایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام تو ایسے عاشق تھے سنتوں کے اور اللہ کا حکم پورا کرنے پہ
کہ عمومی حالات میں تو انسان صحابہ کرتے ہی تھے، لیکن کبھی جہاد پہ جانا ہے، اچانک شہادت کا موقع آ گیا، کوئی چیز پیچھے رہ گئی، کسی سے قرض لینا پڑ گیا، اور کوئی بات آ گئی جو لکھ نہیں سکے، کسی کو گواہ نہیں بنا سکے، یا کچھ ایسی کمی بیشی آ گئی، تو موت کے بعد خواب میں آ کر اپنی وصیت کو پوری کروائی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے صاف ستھرے کھڑے، وہاں کوئی حق مانگنے والا نہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے وصیت کی اور ان کا قرضہ باقاعدہ اتارا گیا۔